مولانا سجاد سے کسی نے پوچھا مولانا کس کو دو باتوں پر سب سے زیادہ صدمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک جب بچے کہتے تھے العطاش ہائے پیاس، جب بچوں کو پیاسا دے. مولانا دوسری کس بات کا صدمہ؟ کہا جب میں دیکھتا تھا میری پھوپھیاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں اور لوگ باغیوں کے نعرے لگا رہے تھے. ذرا میرے ساتھ چلیے گا. آج میں شام کے کچھ مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں جو میں نے 20 سال لاہور میں تک نہیں پڑھا. بس بھائی مجمع میرے ساتھ ساتھ رہے گا. جب ایک یہودی اپنی بیٹی کی طرف سے بہت پریشان تھا، یہ بھی مایوس سکتے ہیں جلد نمبر 2 میں واقعہ ہے، شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے. ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی کے نام تھا ہند. اسے کسی نے کہا کہ بھئی تیری بیٹی لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نے کہا اگر کوئی مرض لا علاج ہو نا تو مدینے میں کوئی حسین ہے، وہ لا علاج کا علاج کر دیتا. یہودی بڑی امیدیں لے کے مدینے آیا. مدینے والوں سے پوچھا یہاں کوئی حسین بھی رہتے ہیں؟ مدینے والوں نے کہا ہاں. مولا کے گھر گیا، پوچھنے لگا میں بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، میری بیٹی بہت بیمار ہے. تو مولا حسین نے ایک مرتبہ خادم سے کہا کہ بعض میں لکھا مولا علیہ السلام سے، بلکہ مولا علیہ السلام سے کہا مولا میری بیٹی بہت بیمار ہے. کہا ذرا خادم میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. مولا حسین کو بلایا. کہا ہے حسین یہ پانی ہے اسے مس کر دیجیے. مولا نے پانی کو مس کیا. مولا علی نے کہا اس یہودی سے اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا، اسے شفا مل جائے گی. کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بیٹی شفا یاب ہو گئی. فوراً پوچھا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ اس آدمی نے یہودی نے کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین ابن علی ہے، یہ پانی ان سے مس ہوا تھا. اس بچی نے کہا بابا مجھے حسین کی زیارت کرا دو. وہ یہودی مدینے لے کے بیٹی کو آیا. جب اس لڑکی نے بچی تھی مولا حسین کو دیکھا، اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اگر یہ مسلمان ہے تو میں نے مسلمان. ایک مرتبہ کہنے لگی مولا مجھے کچھ سکھائیے. مولا نے کہا سیکھنا چاہتی ہے جا میری بہنوں کے پاس چلے جا. مولا نے گھر میں دیکھا، جیسے گھر میں آئی جناب زینب کو دیکھا. کبھی بھی مجھے کچھ سکھائیے. بیوی نے کہا ہم سے سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لو. ہند نے پردہ کر لیا. اب تفسیر کا وقت نہیں کہ یزید سے اس کا باپ کیسے اسے بیاہ کے لے گیا شام. وہ تھی ہند، یزید کی زوجیت میں چلی گئی لیکن پردہ کرتی تھی. یزید کی بیوی تھی لیکن پردہ کرتی تھی اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتی تھی. ہمیشہ شب جمعہ میں نظر دلاتی مولا حسین کی سلامتی کی، لیکن مولا حسین سلامت رکھے. اسے کسی نے کہا تیرے شوہر یزید کو باغیوں میں فتح ہوئی. سوچنا میں محمد میں بھی ہے ابھی اشتہار میں لکھا. تو ہند نے ایک مرتبہ گھرنی سے کہا مجھے نیا برقع سی دے، نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں. اس نے نیا برقع سلوایا. دربار میں آئی، تخت پہ کھڑی ہو گئے. کہا میں بیٹھوں گی نہیں، تخت پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی باقیوں کی بہنیں کیسی ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی بیویاں داخل ہوئی، دربار بہت بڑا ہے. بیویاں جس دروازے سے آئیں ہند دوسری طرف کھڑی تھی. جناب زینب کی نظر پڑی ہند پہ. بیوی نے ہند کو دیکھا اور فوراً جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بیوی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. بس بھی ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ہند غور سے دیکھ سامنے ہند ہے. ام کلثوم غور سے دیکھ سامنے ہند.
ایک مرتبہ جناب عمر کلثوم نے پوچھا بیوی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہا بیوی وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا. اب دونوں بیویوں کے آنسو بہنے لگے. کہا بیوی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں. مولا سجاد یہ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ دونوں بیویاں سر جھکا کے ہند کے سامنے سے گزرنے لگے. بس ایک سمجھ کے دیکھیے گا, میں نے تمام کر دیا مسائل, 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں. ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کا سر تھا شہداء کے سر. جب بیویاں آئی نا ایک مرتبہ ہند کے سامنے سے گزری تو ہند نے تخت پہ کھڑے ہو کے سوال کیا, میں یہ بلاد میں لگتا ہوں آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا, سر جھکائے جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ, ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام سنا, ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آیا. ہند کا تخت سے اترنا تھا. جناب زینب نے سوال کیا کیا بات ہے تخت سے کیوں اتری ہو؟ ایک مرتبہ ہند نے بڑے ادب سے کہا بیوی مدینے والوں کے احترام ہے, میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. اب ہند نے سوال کیا, میرے بات بزرگ برداشت نہیں کر پا رہا. ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا بیوی مدینے والوں کا پوچھوں تو آپ جانتی ہیں مدینے والوں کو؟ جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بیوی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. جناب زینب کے آنسو تیز ہو گئے. ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بیوی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے, نام سجاد ہے, عبادت کا پیکر ہے, بہت غیرت مند ہے. بیوی کے آنسو اور تیز ہو گئے. اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بیوی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہے, بہت خوبصورت ہے. بیوی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا بیوی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, غیرت کا پیکر ہے, بہت خوبصورت ہے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا, میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست سے سیدوں میرے طرف دیکھیے گا. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا, کیا خبردار بیوی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا, وہ نبی کی نواسیاں, وہ علی کی بیٹیاں, یہ شرابی کا دربار. میں نے تو بھی مسائل پڑھے نہیں ہے پورے.
यजीद ने अपनी आबा उतारी, हिंद के सर पे रखी और कहने लगा, ओह तू देख के नहीं ना महरमों का मजमा, चादर में ना महरमों में आ गई। हिंद ने आबा उतारी, जमीन पे फेंकी और यजीद जिन्होंने हमें सिखाया, बीवियों को महरमों में ले आया। हाथ रोक के ना बोलने पढ़ने की ताकत है, ना आप में बर्दाश्त करने की ताकत है। कानून बरामद होने वाला 2 मिनट, बस 2 मिनट। मौला सज्जाद जब मदीने वापस आए ना, तो एक मर्तबा आपके चचा हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, सैयद सज्जाद आप 24 बरस के जवान हैं, सज्जाद कि आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? मौला सज्जाद ने रो के फरमाया, चचा आपने सिर्फ सुना अली की बेटियां शराबी के दरबार में, चचा आप थोड़े से ले गए, पकड़े भाई। एक यहाँ पे मेरा भाई गिर गया, बस भाई आखिरी में मौला सरकार ने बोला, चाचा आपने सिर्फ सुना, आप थोड़े से ले गए, चाचा मैं आंखों से देख के आया हूं। जब दरबार में यजीद इशारे कर करके पूछता था कि नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, जाती नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, जाती नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, जाती नहीं ये मुश्किल। हक भर भी ना लगाते, हक भर भी ना लगाते, हाँ बेटा हो सफर, शाम का सफर, जाते नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, जाते नहीं ये मुश्किल। हक भर भी ना लगाते, हक भर भी ना लगाते, आगे का सफर, जाते नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, जाते नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, जाते नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, जाते नहीं ये मुश्किल। फूल के दी शाम जाते नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, 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 जाते नहीं ये मुश्किल। हो यारे हाजरूला चुप चुप से जान लेना, तुझे हर कोई रोके ना चाहेगा, तेरे दिल में आप दुनिया की खबर, जाने नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, जाने नहीं ये मुश्किल शाम का सफर, जाने नहीं ये मुश्किल शाम
مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل ہر فہر مرحبا دیرے میری آگ بچ رہا دے ساری کر کمر دار شام بیٹی قبر پیش جانے لئی مشکل شام دا سفر سجاد 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 لئی مشکل